اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 20 محرم الحرام 1443 ہجری، 30 اگست 2021 عیسوی، 13 گتے بھادو 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم جس کا بول ہے: فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ خوبصورت حسین بدن ہے،
اس کو بے جان ہونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا خاک سے بنا جسم تیرا خاک میں ہی یہ مل جائے گا خاک سے بنا جسم تیرا خاک میں ہی یہ مل جائے گا ایک روز یہاں پہ تو آیا ایک روز تو جانا پڑے گا ایک روز یہاں پہ تو آیا ایک روز تو جانا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو مدرسہ دارالکتاب السنہ روہتہٹ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے عذاب قبر حق ہے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام، ضلع دھنوشا، نیپال سے روزانہ نشر ہونے والا اردو پروگرام صدائے حق میں آج میرا موضوع ہے عذاب قبر۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ، کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ رواہ ترمذی۔ تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ذم ذمة ثم فرج عنه، یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اسے قبر میں دبوچا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للقبر رغدة لو نج منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، بے شک قبر دبوچتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ ضرور محفوظ رہتے۔ یاد رہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے دبوچنے کے سبب کے بارے میں الحکیم الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب سے بچنے میں کوتاہی کرتے تھے، اسی وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نیک آدمی کو اس کی قبر میں بے خوف و خطر بٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے، تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم ایمان پر تھے، اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا۔ اور برے آدمی کو اس کی قبر میں خوف اور رعب کی حالت میں بٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو تم سے پھیر دیا۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم شک پر تھے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ تعالی اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان كان من اہل النار فمن اہل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ یوم القیامہ۔ بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کہ آنسوؤں سے آپ کے نیچے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تدفین میت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور آپ اس قدر شدید روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقام عبرت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان میں جایا کرے کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تیاری ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کا عمل ہوگا اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یتبع المیت ثلاثہ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ متفق علیہ۔ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، عمل اور مال، پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے، اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر
آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے اسے زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدگان کے عذاب قبر سے بے خبر ہوں، ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا کوئی رشتہ دار دوست احباب عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں گزرے گی؟ کیا وہ ہر وقت پریشان اور غمگین نہیں رہے گا؟ نمبر 2، کسی میت کے بارے میں یہ معلوم ہو جانا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں اس کی ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے تو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں یقیناً اس کی رسوائی ہوگی۔ نمبر 3، قبروں میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے متعلق زندوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر زندوں کو وہ عذاب دکھایا یا سنایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سناتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ گویا اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں زندہ لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دے، عذاب قبر کو مخفی اور غیبی امور میں رکھا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں صالح مومن کو جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور فاسق و فاجر اور کافر و منافق کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ سورہ مومن آیت نمبر 46۔ اس آیت میں 2 عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک قیامت سے پہلے اور دوسرا قیامت کے روز۔ تو قیامت سے پہلے جس عذاب میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے اس سے یقینی طور پر عذاب برزخ ہی یعنی عذاب قبر ہی مراد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ اصل کبیر فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور۔ اس آیت میں قبروں میں عذاب برزخ پر اہل سنت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کے متعلق فرمایا نزلت فی عذاب القبر فیقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چنانچہ میت سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے
ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث میں جہاں عذاب قبر کا اثبات ہے وہاں اس کے دو اسباب بھی بتائے گئے ہیں۔ چغل خوری کرنا یعنی دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ان میں سے ہر ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور پیشاب سے نہ بچنا۔ اس آخری سبب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا اس کے ثبوت کی واضح دلیل ہے، بلکہ آپ نے امت کو بھی حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ تو یہودی ہے جن کی قبروں میں آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ راتیں گزر گئیں، پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے۔ آپ اپنے کھچر پر سوار تھے کہ اچانک کھچر بدکنے لگا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دیتا۔ ہم نے دیکھا تو وہاں چند قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو بتلاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا یہ حالت شرک میں مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سناتا جسے میں اب سن رہا ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تم سب عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو لوگ کہنے لگے ہم عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو لوگ کہنے لگے ہم عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم۔ بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ چوپائے جانور بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ عذاب قبر اسے دیا جاتا ہے جو اس کا مستحق ہو، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، لہذا جو شخص بھی اس کا مستحق ہوتا ہے اسے مرنے کے بعد اس کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر کسی کو درندے کھا لے یا اسے آگ میں جلا دیا جائے یہاں تک کہ وہ راکھ ہو جائے اور وہ راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، یا کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، یا کوئی پانی میں غرق ہو جائے اور وہ عذاب قبر کا مستحق ہو تو یہ عذاب اس کے بدن روح تک ضرور پہنچے گا، جیسا کہ کسی کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اسے کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں۔ برادران اسلام، متعدد احادیث میں عذاب قبر کی مختلف شکلیں بیان کی گئی۔ ہم یہاں اس دعا کے ساتھ
ان احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ لوہے کے ہتھوڑے سے مارنے کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اسے پیٹ پھیر لیتے ہیں اور اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اسے پوچھتے ہیں، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے، تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ رہا منافق و کافر تو اس سے کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے، نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن کو پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اسے اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس مومن کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتوں اور شادابی کو بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کافر کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کہیں دور دراز پھینک دے گی۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی جب اسے دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے جھڑک کر بیٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ آدمی کون ہے جسے تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد نہیں آتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے، تم نے نہ معلوم کیا اور نہ قرآن پڑھا۔ پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، لہذا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے کہ میت کو زمین میں دھسایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، متفق علیہ۔ ایک شخص تکبر سے اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا، اسی دوران اسے زمین میں دھسا دیا گیا تو وہ قیامت تک زمین ہی میں غوطے کھاتا رہے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے، آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے۔ پھر ایک دن آیا، آپ نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا، نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی، اسے وہ اس کی ایک باج میں داخل کرتا، پھر اسے کھینچ کر اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسری باج کو بھی اسی طرح کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا اور یوں اس کی دونوں باچھیں اس کی گدی کے پاس مل جاتی، پھر اس کی باچھیں اپنی حالت میں
واپس آ جاتی، پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا، اور جیسے ہی اسے اس کے سر پر مارتا پتھر لڑک جاتا، اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا، تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے گئے، جہاں ہم نے تنور کی طرح ایک سوراخ دیکھا، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا وسیع، اس میں آگ جلائی جا رہی تھی، اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ آگ کے شعلے جب ان کے نیچے سے آتے ہیں تو وہ اوپر کو آ جاتے ہیں حتیٰ کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب شعلے مدھم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے گئے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اور اندر کھڑا ہوا آدمی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے منہ پر دے مارتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ وہ بار بار ایسا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے گئے حتیٰ کہ ایک سرسبز باغیچے میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑوں کے قریب ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا، تو میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا جو اتنا خوبصورت تھا کہ اس جیسا خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے سب موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے کر درخت پر مزید اوپر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک اور گھر میں داخل کر دیا۔ وہ بھی انتہائی خوبصورت تھا اور اس میں بھی بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج رات تم نے مجھے بہت گھمایا، ذرا بتاؤ تو صحیح جو کچھ ہم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں اب ہم آپ کو سب کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ شخص جس کی باچھوں کو چیر رہا تھا وہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا جو ایک جھوٹ بولتا تھا تو لوگ اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے تھے، اسے یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھلایا تھا، لیکن وہ رات بھر سویا رہتا، نفل نماز میں اس کی تلاوت نہ کرتا، اور جب دن آتا تو اس پر عمل نہ کرتا، تو اسے بھی یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ رہے وہ لوگ جنہیں آپ نے ایک تنور میں دیکھا تھا تو وہ بدکار لوگ تھے، جسے آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا۔ وہ بوڑھا انسان جسے آپ نے ایک درخت کی جڑوں کے پاس دیکھا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے آس پاس لوگوں کی اولاد تھی۔ وہ شخص جو اس درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا وہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ تھا۔ جو پہلا گھر آپ نے دیکھا تھا وہ عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اور آپ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو ایک محل بادلوں جیسا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس گھر کے اندر جا سکوں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جسے آپ نے مکمل نہیں کیا، اگر آپ اسے مکمل کر چکے ہوتے تو یقیناً اس میں داخل ہو جاتے۔ یہ حدیث عذاب قبر یا عذاب برزخ کے متعلق واضح دلیل ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرایا گیا تو میں نے چند لوگ ایسے دیکھے جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے، ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح تو دی لیکن غنیمت کے طور پر ہمیں سونا چاندی نہیں ملا، صرف ساز و سامان، کھانا اور کپڑے ہاتھ لگے۔ پھر ہم ایک وادی کے طرف چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک نوکر بھی تھا جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا۔ ہم نے جب وادی میں پڑاؤ ڈالا تو آپ کے
اس نوکر کو ایک تیر لگا اور وہ مر گیا تو ہم نے کہا اس سے شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نے خیبر کے دن غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے جو چادر چوری کی تھی وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ متفق علیہ۔ برادران اسلام، ہم نے عذاب قبر کی 14 اقسام ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے نجات دے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور دنیا میں خوب سے خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔